روایت کے راوی عمار دہنی نے کہا کہ میں نے محمد بن علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ مجھ سے واقعہ قتل حسین ایسے انداز سے بیان فرمائے کہ گویا میں خود وہاں موجود تھا اور یہ میرے سامنے ہو رہا ہے۔ اس پر حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امیر معاویہ کے انتقال کے وقت حضرت معاویہ کا بھتیجا یزید کا چچیرا بھائی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ ولید نے حسب دستور حضرت حسین کو پیغام بھیجا تاکہ ان سے نئے امیر یزید کے لیے بیعت لیں۔ حضرت حسین نے جواب میں فرمایا کہ آپ مجھے سوچنے کی مہلت دیں اور اس بارے میں ذرا نرمی اختیار کریں۔ ولید نے ان کو مہلت دی۔ حضرت حسین مہلت پا کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ جب کوفہ والوں کو اس کا پتہ چلا کہ حضرت تو مکہ شریف پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے قاصد حضرت امام حسین کی خدمت میں روانہ کیے اور ان سے درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ ہم اب آپ کے ہو گئے ہیں، ہم یزید کی بیعت سے منحرف ہیں، ہم نے گورنر کوفہ کے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت حضرت نعمان بن بشیر انصاری یزید کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے۔ جب اہل کوفہ کی طرف سے اس قسم کی درخواستیں آئیں تو حضرت حسین نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے کا پروگرام بنایا تاکہ وہ وہاں جا کر صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لیں۔ اگر اہل کوفہ کے بیانات صحیح ہوئے تو خود بھی کوفہ پہنچ جائیں گے۔ قرارداد کے مطابق حضرت مسلم مکہ شریف سے مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں سے راستے کی رہنمائی کے لیے 2 آدمی ساتھ لیے اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس راستے سے وہ لے گئے اس میں ایک ایسا لکودک میدان آ گیا جس میں پانی نہ ملنے کے سبب پیاس سے سخت دوچار ہو گئے۔ چنانچہ اسی جگہ ایک رہنما انتقال کر گیا۔ اس صورتحال کے پیش آنے پر حضرت مسلم نے حضرت حسین کو ایک خط لکھ کر کوفہ جانے سے معذرت چاہی، لیکن حضرت ممدوح نے معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور لکھا کہ آپ ضرور کوفہ جائیں۔ حضرت مسلم کوفہ کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ایک شخص غوث جاں نامی کے گھر قیام فرمایا۔ جب اہل کوفہ میں حضرت مسلم کی تشریف آوری کا چرچا ہوا تو وہ خفیہ طور پر ان کے ہاں آئے اور ان کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کرنے لگے۔ چنانچہ 12,000 اشخاص نے بیعت کر لی۔ یزید کے ایک کارندے عبداللہ بن مسلم بن شعبہ حضرمی کو اس کا پتہ چلا تو اس نے ساری کارروائی کی اطلاع گورنر کوفہ نعمان بن بشیر کو دے دی اور ساتھ ہی کہا کہ یا تو آپ واقعتاً کمزور ہیں یا کوفہ والوں نے آپ کو کمزور سمجھ رکھا ہے، دیکھتے نہیں کہ شہر کی صورتحال مخدوش ہو رہی ہے۔ اس پر حضرت نعمان نے فرمایا کہ میری ایسی کمزوری جو بربنائے اطاعت الہی ہو وہ مجھے اس قوت و طاقت سے زیادہ پسند ہے جو اس کی معصیت میں ہو۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جس امر پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالے رکھا ہے خواہ مخواہ اس پردے کو فاش کروں۔ اس پر عبداللہ نے یہ سارا ماجرا یزید کو لکھ کر بھیج دیا۔ یزید نے ایک آزاد کردہ غلام سرخون نامی سے اس بارے میں مشورہ لیا۔ اس نے کہا اگر آپ کے والد زندہ ہوتے اور آپ کو مشورہ دیتے تو اسے قبول کرتے؟ یزید نے کہا ضرور۔ سرخون نے کہا تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ کی گورنری عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دیں۔ ادھر صورتحال ایسی تھی کہ ان دنوں یزید عبید اللہ پر ناراض تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اسے معزول کرنا چاہتا تھا۔ سرخون کے مشورے پر اس نے اظہار پسندیدگی کرتے ہوئے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنری بھی عبید اللہ بن زیاد کو نامزد کر دیا اور لکھ دیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اور اگر مل جائے تو اس کو قتل کر دو۔ اس حکم کی بنا پر عبید اللہ بصرہ کے چند سرکردہ لوگوں کے ہمراہ اس حالت میں کوفہ پہنچا کہ اس نے ڈنڈا باندھ رکھا تھا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ وہ اہل کوفہ کی جس مجلس سے گزرتا اس پر سلام کرتا اور وہ حضرت حسین سمجھ کر وعلیکم السلام یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ پر بھی سلام سے جواب دیتے۔ اسی طرح سلام کہتا اور جواب لیتا ہوا وہ قصر عمارت پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک غلام کو 3,000 درہم دیے اور کہا کہ تم جا کر اس شخص کا پتہ لگاؤ جو کوفہ والوں سے بیعت لیتا ہے، لیکن دیکھو تم خود کو حمص کا باشندہ ظاہر کرنا اور یہ کہنا کہ میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ رقم بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے مشن کی تکمیل میں اس کو صرف کریں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور بلطائف الحیل اس شخص تک اس کی رسائی ہو گئی جو بیعت لینے کا اہتمام کرتا تھا اور اس نے اپنے آنے اور امدادی رقم پیش کرنے کی سب بات کہہ ڈالی۔
اس نے کہا کہ مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ تمہیں ہدایت کا راستہ نصیب ہوا، لیکن یہ محسوس کر کے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری اسکیم ابھی پختہ نہیں ہوئی۔ تاہم وہ اس غلام کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاں لے گیا۔ حضرت مسلم نے اس سے بیعت بھی لے لی اور رقم بھی اس سے قبول کر لی۔ اب وہ یہاں سے نکلا اور سیدھا عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا اور سب کچھ اس کو بتلا دیا۔ ادھر عبید اللہ کی کوفہ میں آمد کے بعد حضرت مسلم اوسچا کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ مرادی کے مکان پر فروکش تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھ بھیجا تھا کہ لوگوں نے 12,000 کی تعداد میں ہماری بیعت کر لی ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ اور یہاں یہ ہوا کہ جب عبید اللہ کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم ہانی کے مکان پر ہیں تو اس نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں سے کہا کہ کیا بات ہے، ہانی ہمارے پاس نہیں آئے۔ اس پر حاضرین سے ایک شخص محمد بن اشعب چند ہمراہیوں کے ساتھ ہانی کے ہاں گئے تو وہ اپنے دروازے پر موجود تھے۔ ابن اشعب نے کہا کہ گورنر صاحب آپ کو یاد فرماتے ہیں اور آپ کے اب تک حاضر نہ ہونے کو بہت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو چلنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے زور دینے پر ہانی ان کے ساتھ ہو لیے اور وہ عبید اللہ کے پاس پہنچے۔ اتفاق سے اس وقت قاضی شریخ بھی ابن زیاد کے پاس موجود تھے۔ ان سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، دیکھو اس ہانی کی چال کوٹ کی مظہر ہے۔ پھر اتنے میں وہ اس کے پاس آ گیا تو کہا، ہانی مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں علم۔ اس پر عبید اللہ نے 3,000 درہم دینے والے غلام کو اس کے سامنے کر دیا۔ ہانی بالکل لاجواب ہو گئے، البتہ اتنا کہا کہ میں نے انہیں اپنے گھر بلایا نہیں بلکہ وہ خود میرے گھر آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، اچھا ان کو حاضر کرو۔ اس نے اس پر پیش کیا تو ابن زیاد نے ان کو اپنے قریب بلوا کر اس زور سے چڑی ماری جس سے ان کی بوئیں پٹ گئی۔ اس پر ہانی نے اس کے ایک محافظ سپاہی سے تلوار چھین کر عبید اللہ پر وار کرنا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر ابن زیاد نے یہ کہہ کر کہ اب تمہارا خون حلال ہے، قصر عمارت کے ایک حصے میں اس کو قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے کی اطلاع ہانی کے قبیلے مسحج کو ہوئی تو اس نے قصر عمارت پر یرغال بول دی۔ عبید اللہ نے شور سنا اور پوچھا تو کہا گیا کہ ہانی کا قبیلہ ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے قاضی شریخ کے ذریعے ان کو کہلایا کہ ہانی کو مسلم بن عقیل کا پتہ کرنے اور بعض باتوں کی تحقیق کے لیے روک لیا گیا ہے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ ہی قاضی شریف پر بھی ایک غلام کو لگا دیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں۔ قاضی شریف لوگوں کی طرف جاتے ہوئے ہانی کے پاس سے گزرے تو اس نے قاضی صاحب سے کہا کہ میرے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ابن زیاد میرے قتل کے در پہ ہے۔ تاہم قاضی شریف نے ہجوم کو ابن زیاد والی بات کہہ کر مطمئن کر دیا اور لوگ بھی یہ سن کر مطمئن ہو گئے کہ ہانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت مسلم کو جب ہنگامے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے ذرائع ابلاغ سے کوفہ میں اعلان کرا دیا جس کے نتیجے میں 40,000 لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ ان کو باقاعدہ انہوں نے ایک فوجی دستے کی شکل دے دی جس کا مقدمہ الجیش، میمنہ اور میسرہ وغیرہ سبھی کچھ تھا۔ خود حضرت مسلم بن عقیل اس کے قلب میں ہو گئے۔ اس طرح 40,000 کا یہ لشکر جرار قصر عمارت کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبید اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اہالیان کوفہ کو اپنے قصر میں بلایا۔ جب یہ لشکر قصر عمارت تک پہنچ گیا تو سرداران کوفہ نے اپنے اپنے قبیلوں کو دیواروں کے اوپر سے گفتگو کر کے سمجھانا شروع کیا۔ اب تو حضرت مسلم کی فوج کے آدمی کھسکنے شروع ہوئے اور ہوتے ہوتے شام تک صرف 500 رہ گئے، حتیٰ کہ رات کے اندھیرے تک وہ بھی چل دیے۔ جب حضرت مسلم نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ایک مکان کے دروازے پر پہنچے تو ایک خاتون اندر سے آپ کی طرف نکلی۔ آپ نے اس کو پانی پلانے کے لیے کہا تو اس نے پانی تو پلا دیا لیکن اندر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر باہر آئی تو آپ کو دروازے پر دیکھ کر اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کا اس طرح بیٹھنا مشکوک ہے، یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے کہا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ اس نے کہا، ہاں آ جائیے۔ آپ اندر چلے گئے، لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس عورت کے لڑکے نے محمد بن اشعب کو اطلاع دے دی جس نے فوراً عبید اللہ تک خبر پہنچائی۔ اس نے اس کے ہمراہ پولیس کو روانہ کر دیا اور ان کو حضرت مسلم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ پولیس نے جا کر مکان کا محاصرہ کر لیا جبکہ حضرت مسلم کو خبر تک نہ ہو سکی تھی۔ اب خود کو انہوں نے محصور پا لیا تو تلوار سونت کر نکل آئے اور پولیس کے مقابلے کی ٹان لی، لیکن ابن اشعب نے ان کو روک کر کہا کہ میں ذمہ دار ہوں، آپ محفوظ رہیں گے۔
بس وہ حضرت مسلم کو ابن زیاد کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم سے انہیں قصر عمارت کی چھت پر لے جا کر قتل کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان کی لاش بازار میں لوگوں کے سامنے پھینک دی گئی، نیز اس کے حکم سے ہانی کو کوڑے کرکٹ کی جگہ تک گھسیٹتے ہوئے لے جا کر سولی دے دی گئی۔ ادھر تو کوفہ میں یہ تک ہو گیا تھا اور ادھر حضرت مسلم چونکہ خط لکھ چکے تھے کہ 12,000 اہل کوفہ نے بیعت کر لی ہے۔ حضرت حسین جلد از جلد تشریف لے آئے، اس لیے حضرت حسین مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حالانکہ آپ قاسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ حر بن یزید تمیمی حضرت حسین کے قافلے کو ملا۔ اس نے کہا، کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، کوفہ۔ اس نے کہا، وہاں تو کسی خیر کی توقع نہیں، آپ کو یہاں سے ہی واپس ہو جانا چاہیے۔ پھر کوفیوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم کے قتل کی پوری رودات آپ کو سنائی۔ سارا قصہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن حضرت مسلم کے بھائیوں نے یہ کہہ کر واپس جانے سے انکار کر دیا کہ ہم خون مسلم کا بدلہ لیں گے یا خود مارے جائیں گے۔ اس پر حضرت حسین نے فرمایا، تمہارے بغیر میں جی کر کیا کروں گا؟ اب وہ سب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ کو ابن زیاد کی فوج کا ہراول دستہ نظر آیا تو آپ نے کربلا کا رخ کر لیا اور وہاں جا کر ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں ایک ہی طرف سے جنگی جا سکتی تھی، چنانچہ خیمے نصب کر لیے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل تھے۔ عبید اللہ نے عمرو بن سعد کو، جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، بلایا اور اس سے کہا کہ اس شخص کے معاملے میں میری مدد کرے۔ اس نے کہا، مجھے تو معاف ہی رکھیے۔ ابن زیاد نہ مانا۔ اس پر عمرو بن سعد نے کہا، پھر ایک شب سوچنے کی مہلت تو دے دیجیے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، سوچ لو۔ ابن زیاد نے رات بھر سوچنے کے بعد آمدگی کی اطلاع دے دی۔ اب عمرو بن سعد حضرت حسین کے خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ دیکھو، 3 باتوں میں سے ایک بات منظور کر لو، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر چلے جانے دو، یا مجھے موقع دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس پہنچ جاؤں، اور یا پھر یہ کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ ابن سعد نے یہ تجویز خود تو منظور کر کے ابن زیاد کو بھیج دی۔ اس نے لکھا، ہمیں یہ منظور نہیں ہے، بس ایک ہی بات ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے لیے میری بیعت کریں۔ ابن سعد نے یہی بات حسین تک پہنچا دی۔ انہوں نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپس میں لڑائی چڑھ گئی اور حضرت کے سب ساتھی شہید ہو گئے، جن میں 10 سے کچھ اوپر جوان ان کے گھر کے تھے۔ اسی اثنا میں ایک تیر آیا جو حضرت کے ایک چھوٹے بچے کو لگا جو گود میں تھا۔ آپ اس سے خون پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے اللہ، ہمارے اور ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرما جنہوں نے پہلے یہ لکھ کر ہمیں بلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، پھر اب وہی ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خود تلوار ہاتھ میں لی، مردانہ وار مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اور یہ شخص جس کے ہاتھ سے حضرت حسین شہید ہوئے قبیلہ مسحج کا آدمی تھا، اگرچہ اس کے بارے میں دوسرے اقوال بھی تاریخ میں مذکور ہیں۔ مسحج ہانی کا وہی قبیلہ تھا جس نے قصر عمارت پر چڑھائی کر دی تھی۔ یہ شخص حضرت کا سر تن سے جدا کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ اس نے ایک شخص کو آپ کا سر مبارک دے کر یزید کے پاس بھیج دیا، جہاں جا کر یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ادھر ابن سعد بھی حضرت کے گردار کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا۔ ان کا صرف ایک لڑکا بچہ رہ گیا اور وہ بچہ علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین تھے، جو روایت کے راوی ابو جعفر الباقر کے والد تھے۔ یہ عورتوں کے ساتھ اور بیمار تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا، اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس پر ان کی پھپھی حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر گر پڑی اور فرمایا کہ جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں گی اس بچے کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں ابن زیاد نے اپنا یہ حکم واپس لے لیا اور بعد میں اسیران جنگ کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بچے کچے افراد خانہ یزید کے دربار میں پہنچے تو چند درباریوں نے حسب دستور یزید کو تہنیت فتح پیش کی۔ ان میں سے ایک شخص نے یہاں تک جسارت کر ڈالی کہ ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، امیر المومنین، یہ مجھے دے دیجئے۔ یہ سن کر حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بخدا یہ نہیں ہو سکتا، بجز اس صورت کے کہ یزید دین الہی سے نکل جائے۔ پھر اس شخص نے دوبارہ کہا تو یزید نے اسے ڈانٹ دیا۔
اس کے بعد یزید نے سب کو محل سرا میں بیچ دیا، پھر ان کو تیار کرا کے مدینہ روانہ کروا دیا۔